مطلب یہ ہے جس نے حضرت عائشہ کی گستاخی کی، حضرت فاطمہ کی گستاخی کی، حضرت ابو بکر حضرت عمر کو گالی دی، اس کو صرف 3 سال کے لیے جیل جانا ہوگا، یا اس کی 1 ہفتے کے اندر بھی ضمانت ہو سکتی ہے، اور اگر وہ اثر رسوخ والا ہو گرفتاری سے پہلے ہی اس کی ضمانت منظور ہو جائے گی اور اس کو 500 روپے جرمانہ کر کے جج رہا کر دے گا۔ آپ خود بتائیں، جس ملک کے اندر اٹک کی بیٹی کو دھکا دیا جائے تو 14 سال کا قانون ہو، رسول اللہ کی بیٹی کو گالی دی جائے تو صرف 3 سال کا قانون ہو، کیا اس کمزور قانون کے تحت کی جانے والی گستاخیوں کے سامنے سد باب کیا جا سکتا تھا؟ کیا کی جانے والے گستاخیوں کو روکا جا سکتا تھا؟ نہیں روکا جا سکتا تھا۔ ہم ایوان میں پہنچے، ہمارا مطالبہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے گستاخ کے لیے سزائے موت کا قانون ہونا چاہیے، ہمارا مطالبہ تھا عمر فاروق کے گستاخ کے لیے سزائے موت کا قانون ہونا چاہیے، اہل بیت کے گستاخ کے لیے، اصحاب کے گستاخ کے لیے سزائے موت کا قانون ہونا چاہیے۔ ہماری بات کو دلیل سے رد کرنے کی بجائے ہماری بات کو گولی سے جواب دیا گیا۔ ہم نے جنازے اٹھائے، لیکن ہم نے آئینی اور قانونی فورم پر اپنی جنگ کو جاری رکھا۔ میں تفصیلات میں جائے بغیر پچھلے دنوں مولانا عبدالاکبر چترالی، جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، انہوں نے ناموس صحابہ و اہل بیت ترمیمی بل پیش کیا، اور اس بل میں کیا تھا کہ یہ جرم جو صحابہ اہل بیت پر بکواس کرے یہ قابل ضمانت ہے، اس کو ناقابل ضمانت ہونا چاہیے، اس کی سزا 3 سال ہے، اس کو بڑھا کر کم از کم 10 سال ہونا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ عمر قید ہونا چاہیے۔ میں جماعت اسلامی کے رکن مولانا عبدالاکبر چترالی کو سلام محبت پیش کرتا ہوں۔ میں ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی ظاہر اکرم دورانی، جن کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے، انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وزیر قانون نے اس کی مخالفت نہیں کی، تمام ہی اراکین قومی اسمبلی نے اس بل کو متفقہ طور پر منظور کیا۔ سلام محبت پیش کرتے ہیں۔ اس بل کے پاس ہو جانے کے بعد اس کا اگلا مرحلہ سینٹ کے اندر اس کو زیر بحث لایا جانا ہے۔ ابھی اس مرحلے کو سامنے آنے سے وقت ہے، لیکن آپ نے دیکھا پاکستان کے طول و عرض میں گستاخ اہل بیت، گستاخ صحابہ پریس کانفرنس کے ذریعے ملک کے طول و عرض میں اپنا مطالبہ دہرا رہے ہیں، اور ان کا مطالبہ کیا ہے کہ ہم بنو امیہ کو صحابہ ماننے کے لیے تیار نہیں، یعنی وہ حضرت عثمان کو، حضرت سفیان کو، حضرت امیر معاویہ کو، حضرت امیر معاویہ کو، جہاں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں موجود ہیں، جو پاک پیغمبر کے سالہ بھی ہیں، حضرت ابو سفیان جو پاک پیغمبر کے سسر بھی ہیں، حضرت عثمان جو حضور کے دور داماد بھی ہیں، ان کا انکار کر کے اس بحث کو آگے لے جانا چاہتے ہیں کہ ہم گستاخ صحابہ کے لیے اس بل کی حمایت میں نہیں ہیں۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں، آپ کھل کر بتائیں، آپ اہل بیت کے گستاخ کے لیے اگر قانون بنوانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کا مطلب ہے آپ صحابہ کے بھی نہیں، آپ اہل بیت کے بھی نہیں۔ اگر اس ملک میں حضرت فاطمہ کے گستاخ کے لیے 3 سال کا قانون، آج اس بل کے پاس ہونے کے بعد حضرت فاطمہ کے گستاخ کے لیے عمر قید ہونے جا رہی ہے، حضرت فاطمہ سے محبت کرنے والوں کو تکلیف ہو سکتی ہے؟ حضرت علی کے گستاخ کے لیے 3 سال کا قانون تھا، اب اس کو عمر قید میں بدلا جا رہا ہے۔ حضرت علی کے ماننے والوں کو اختلاف ہو سکتا ہے؟ اور میں ان سادے لوگوں پر بھی حیران ہوں جو بنو امیہ کی بات سن کر کہتے جی بات تو سنو، یہ رولے ایسا پنجابیاں نے رولے نے، کوئی آ جائے آخری نے ایک دفعہ مل کے گال تو سنو، غلام احمد قادیانی آ جائے آخری نے اس نے بھی گال تو سنو نا، آخنا کہ اور کوئی صحابہ کا گستاخ آ جائے ملنے تو چاہیے جی، گال تو سنو۔ ہم صدیق اکبر کے معاملے میں، اہل بیت اور اصحاب کے معاملے میں
کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہیں ہی کوئی نہیں۔ تاریخی حوالے ہمارے لیے اللہ کا قرآن کافی ہے۔ تاریخی حوالوں کی جن کو ضرورت ہوگی، صحابہ اہل بیت کے معاملے میں اللہ کے قرآن کے فیصلے کافی ہیں، ہمیں کسی تاریخ دان کی طرف دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بنو امیہ کی ظاہری طور پر بات کرنے والے لکھ کر دے دیں کہ ابو بکر کے گستاخ کے لیے سزائے موت کرو، ہم منظور کریں گے۔ لکھ کر دو بنو عدی سے تعلق عمر فاروق کا ہے، جو ان کی گستاخی کرے گا ہم سزائے موت لکھ دیتے۔ یہ صرف اور صرف ڈی ٹریک کرنے کے لیے پاس بڑا علم ہے تو وہ ہماری علمیت سے ہمارے قریب ہیں۔ ہماری درسگاہ میں پڑھائے جانے والے کورسز ان کو بہت پسند ہے، اس لیے وہ ہمارے قریب اور ہم ان کے قریب اور ایک دوسرے کے قریب۔ جن کو کعبے کا لڑ پکڑ کے مصطفیٰ نے مانگا وہ اس کے قریب تو نہ ہوا، تیرے قریب کیسے ہو گیا؟ یہ خود سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور آج تو بلی تھیلے سے باہر آ گئی، وہ جن کو آپ کہتے تھے قریب قریب قریب، آج اس بل کے پاس ہونے کے بعد کیا وہ آپ کے قریب نظر آ رہے ہیں یا بعید نظر آ رہے ہیں؟ وہ قریب نظر نہیں آ رہے، وہ دور نظر آ رہے۔ سمجھنا چاہیے اس وقت وہ تمام تر چہرے جو سارا سال بھائی بھائی کا چورن بیچتے تھے، آج وہ صحابہ اہل بیت بل کے مخالف اپنے اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر اہل و سنت کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں۔ ہم ان سازشوں کو ناکام بنائیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے کسی طرح کی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دینا انشاءاللہ۔ اور اس سے اگلی بات جو میں اپنے ان نوجوان بھائیوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ مدرسے سے نکلیں گے، آپ کو باہر کی دنیا میں بڑے فتنے منہ کھولے ہوئے نظر آئیں گے۔ یاد رکھیے دور حاضر میں جتنے بھی فتنے، ان سے بچنے کا راستہ انگریزی زبان کا استعمال نہیں ہے، ان سے بچنے کا راستہ کمپیوٹر کا استعمال نہیں ہے۔ تمام فتنوں سے بچنے کا واحد راستہ صرف وہی بچے گا جو قرآن و سنت کے قریب رہے گا، صرف وہی بچے گا جو مدرسہ اور مسجد کے قریب رہے گا۔ میں عوام اہل و سنت سے بھی کہنا چاہتا ہوں، مدرسوں سے جڑے رہو، مسجدوں کے قریب رہو، علماء کے قریب رہو، قرآن و سنت سے جڑے رہو۔ جب تک مدارس و مساجد سے قرآن و سنت سے آپ کا رشتہ ہے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کا باندھ بھی واقع نہیں کر سکتی۔ آپ کا اس مدرسے سے خوبصورت رشتہ ہے۔ اور مجھے یاد ہے حضرت مولانا عبدالسلام صاحب رحمت اللہ علیہ جب بھی میں یہاں آتا تو مجھے ایک بات ضرور بتاتے کہ یہ جتنے بندے تھے آنے تھے میں نہ آخنا مسافہ فی المٹھی، اس طرح آخنے استاد مسافہ کرو